ویلکم بیک. ہم آ چکے ہیں واپس اور واپس تو ہم آ گئے ہیں اور موسم جو ہے اسی طرح حسین ہے. باہر جی بارش بھی ہو رہی ہے, کبھی رک رہی ہے لیکن چل رہی ہے. تو اس بارش کے موسم میں ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ لحافوں سے نہ اٹھیں. ابھی بہت ساری خواتین ہیں وہ بیٹھی ہوں گی بلینکٹ لے کر اور ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہی ہوں گی, ساتھ ساتھ جو ہے وہ شو واچ کر رہی ہوں گی. بچے جو ہیں وہ اسکول بڑی مشکل سے بھیجے ہوں گے, کچھ نہیں بھی گئے ہوں گے کیونکہ آج بارش ہو رہی ہے. یہ بڑا بہت زبردست ایکسکیوز ہوتا ہے بچوں کے پاس, خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے پاس, کیونکہ اٹھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جس موسم میں ہمیں لحافوں سے اٹھنا مشکل لگتا ہے, اس موسم میں اگر ہم ایکسرسائز کی بات کریں یا فٹنس کی بات کریں تو بڑا عجیب لگتا ہے. جی اس موسم میں رہنے دیتے ہیں, اگلے مارچ اپریل سے ہم واک سٹارٹ کریں گے. میرے جیسے لوگ تو یہی سوچتے ہیں, لیکن اس موسم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں, فٹنس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, ڈیلی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں. جی بالکل, تو اسی لیے ہم نے بلایا ہے فٹنس ٹرینر کو. جی اسامہ ملک اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی بھی وہ پورا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ایکسرسائز کر کے پوری جو ٹریک جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے میں آ رہا ہوں. تو کیسے کرتے ہیں یہ سب کچھ ہم ان سے جانیں گے. سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ, میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. جی جتنی ایکسرسائز آپ کرتے ہیں ٹھیک رہنے کے لیے کرتے ہیں, لیکن سردی نہیں لگتی؟ سردی تو لگتی ہے. دیکھیں, ہم نے اپنی چیزوں کو نا سب سے پہلے پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے. کیا ٹھنڈ تھوڑی سی لگنا یہ زیادہ اہم ہے یا فٹ رہنا زیادہ اہم ہے؟ تو جب ہم یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا دماغ خود بخود فیصلہ کر لیتا ہے. سب سے بڑی جو ہمیں شکست دینی ہوتی ہے وہ صبح صبح اپنی نیند کو اور اپنے بلینکٹ کو دینی ہوتی ہے. صبح صبح ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے بلینکٹ اور ہمارے درمیان میں. بالکل, کہ بھائی میرے بیٹھے جیسے رہو بندے پلیز. کی سارا دن چل رہی ہوتی ہے. بلینکٹ کہتا ہے بھائی آپ تھوڑی دیر پلیز آپ بیٹھے رہو, لیکن آپ کے اندر سے جب آپ کی جو اندر کا جو فٹنس فریک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں, اس بلینکٹ کو شکست دینی ہے. آپ یقین کریں جب وہ پہلی وکٹری آپ کے پاس آ جاتی ہے نا دن کی, جب آپ وہ بلینکٹ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا سمجھ لیں پورا دن ہی سیٹ ہو گیا. ورنہ آپ پورا دن ہی سست رہیں گے. آپ کو اسپیشلی جب آپ کو اگر کوئی آپ کے اندر کیلریز زیادہ ہیں یا آپ تھوڑا سا موٹاپے میں ہیں تو پھر آپ کو پورا دن یہ گلٹ ہی کھاتا رہے گا کہ یار, کیونکہ جو صبح کی سستی ہے وہ جو صبح کی جو بلینکٹ کے اندر کی سستی ہے وہ باقی دن کی سستی سے قدرے مختلف ہوتی ہے. باقی دن کی جو سستی ہے وہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے, صبح کی سستی نیند کی وجہ سے ہوتی ہے. اب وہ جو گلٹ ہوتا ہے وہ پورا دن رات تک آپ کو تنگ کرتا ہے اور کہتے ہیں اگلے دن کل میں کروں گا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کل کبھی نہیں آتا جب ہم کوئی کام کل پر چھوڑتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے بلکہ میں سردیوں میں کہتا ہوں کہ سردیوں میں ایکسرسائز کرنے کا زیادہ فائدہ ہے. آپ لوگ کھائیں بھی, مطلب میں میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو یہ نہیں بولتا کہ بھائی آپ یہ ڈائٹنگ کریں, یہ کریں, وہ کریں. آپ کھائیں نارمل جو خوراک ہے انسان کی, کھانے کے شوقین نہیں بنے, کھانے کو خوراک سمجھتے ہوئے آپ کھانا کھائیں, لیکن آپ کیلریز کو برن کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارا جو جسم ہے یہ ہماری سمجھ لیں ایک ڈی پی سی ہے. بھائی ہم ایک گھر بناتے ہیں نا تو پہلے ایک ڈی پی سی اسٹرکچر ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم پلرز لگاتے ہیں, پھر گھر کی منزل ایک بنتی ہے. تو جو ہماری باڈی ہے یہ ہماری زندگی کی ڈی پی سی ہے. اگر ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس شہرت ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, فیم ہے, ہمارے پاس فٹنس ہی نہیں ہے, ہمیں مختلف بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے, تو پھر ہماری کیا زندگی اور کب تک ہم اس چیز کو انجوائے کریں گے؟ تو میں سب کو یہ بولتا ہوں, بلکہ میں آج سردیوں میں اس حوالے سے زیادہ ویڈیوز بھی بناتا ہوں کہ خدارہ صبح اٹھا کریں, خیر ہے اندھیرا ہے کوئی بات نہیں, فجر سے پہلے 5:15 سے لے کر 6 بجے تک آپ ایکسرسائز کریں, بہت ہی آئیڈیل ٹائم ہے. اور سردیوں میں ایکسرسائز کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہارٹ بیٹ ہے اس کی رفتار قدرے کم ہوتی ہے, آپ دیر سے تھکتے ہیں. گرمیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ 10-15 منٹ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو فٹافٹ پسینہ آ رہا ہے, آپ کہتے ہیں یار آپ گھر جاؤ, پسینے میں بھر گئے, بہت ایکسرسائز کر لی ہے, بھر گئے بالکل. سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دھڑکن کی رفتار ذرا کم ہوتی ہے, تو آپ کی باڈی کو زیادہ ٹائم لگتا ہے تھکنے میں اور پسینہ نکلنے میں, تو آپ زیادہ ٹائم ایکسرسائز کر سکتے ہیں, کم تھکتے ہیں, کیلریز برن کر سکتے ہیں. اور اب جو کھانے پینے کے شوقین حضرات ہیں ان کو بھی یہ بتا دوں کہ آپ جتنا مرضی کھا لیں اس کو آپ برن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک چاکلیٹ کا اگر ایک بار ہم لیں فار ایگزامپل, اس میں اراؤنڈ 200 کیلریز ہوتی ہیں, تو آپ ایک چاکلیٹ کا بار کھا کر آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کر کے اس کو بالکل مائنس کر سکتے ہیں. تو یہ چیز اتنی آسان ہے کہ ہم اب کیسے اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز تو یہ کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں سے اگر ہم 25 منٹ ہی اپنے لیے نہ نکال سکیں تو ہماری زندگی میں کیا اچیومنٹ ہے ہمارا؟ کیا ہم صرف
پیدا ہو کر بڑے ہو کر کما کر ریٹائر ہو کر مرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہم اسامہ کو جو ہے کیوں بلاتے ہیں, ہم کچھ عرصے بعد اس لیے بلاتے ہیں تاکہ مجھ میں جو ہے خاص طور پر آپ لوگوں میں جو ہے موٹیویشن آ سکے کہ اب ہم نے کرنی ہے. لیکن یہ الگ بات ہے ہم کرتے نہیں ہیں, لیکن اب کرنی ہے بھائی, اب ایکسرسائز کرنی ہے. میں ابھی بالکل پہلے نا مجھ سے پہلے جو پروفیسر تھے انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی, وہ ڈسپلن کے بارے میں بات کر رہے تھے نا. تو اب دیکھیں ہمارا جو ہمارے موٹیویشن تو مل, اب آڈینس کو میرے سے موٹیویشن تو مل گئی ہے, وہی اسے ڈسپلن میں کنورٹ آپ نے خود کرنا ہے. موٹیویشن دیکھیں وہ تو ڈسپلن تو ہمارے, وہی میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے قائد نے کہا کہ ڈسپلن ہونا چاہیے, لیکن ہم نے کبھی ڈسپلن کو اس طرح سے لیا ہی نہیں کہ کہاں کہاں ہونا چاہیے. ہمارے پاس آج موٹیویشن ہے نا, آج مجھے جس نے دیکھ لیا سن لیا اس کو موٹیویشن مل گئی. ہو سکتا ہے کل زندگی میں کوئی نشیب و فراز ہو تو وہ موٹیویشن ختم ہو جائے. مین چیز جو ہے نا وہ آپ کا ڈسپلن ہے, جس کی وجہ سے آپ کنسسٹنٹ رہیں گے, آپ ڈسپلن میں رہیں گے تو آپ اس چیز کو کنٹینیو کر سکیں گے. اور یہ ایکسرسائز ایسی چیز ہے, بلیو می, جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت, آپ صرف 1 مہینہ خود کو گن پوائنٹ پر ایکسرسائز کروا دیں گے نا, اس کے بعد آپ ایکسرسائز کے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے. آپ کو پتہ چلے گا یار یہ ہے یہ چیز اب ہمیں, کیونکہ نشیب و فراز جو آپ نے نام لیا, یہ نشیب و فراز سب سے بڑا نشیب بھی اور فراز بھی جو ہے نا ابھی صرف اور صرف بلینکٹ ہے. بلینکٹ ہے. تو یہ ایک بار آپ اپنے ساتھ تھوڑی سی زبردستی کر لیں کہ یار اب یہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. آپ ایک حلف نامہ لیں. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ بولتا ہوتا ہوں کہ آپ ایک حلف نامہ لیں, میں آج سے ڈیلی اتنے بجے اٹھ کے ایکسرسائز کروں گا, آپ اس پہ سائن کر دیں. اب آپ نے تو حلف لے لیا, آپ اپنے آپ کو مجبور کریں کسی طرح. شروع میں کچھ چیزوں کے لیے خود کو مجبور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے اندر ایسا ڈسپلن ہی نہیں آ رہا ہوتا. کیونکہ ہم اکثر کام مجبوری میں ہی کرتے ہیں. بالکل. اور مجبوری میں کیے ہوئے کام جب سٹارٹ ہو جاتے ہیں نا شروع, تو وہ جب آپ کو پتہ چلے گا یار 1 مہینے میں نے مجبوری میں تو کر لیا, لیکن یار فائدہ مجھے اتنا ہو رہا ہے, میں پورا دن ایکٹیو رہ رہا ہوں, میں رات کو ٹائم پر سو رہا ہوں, کوئی انزائٹی نہیں ہے, کوئی کسی قسم کے پرابلم نہیں آ رہے, خوش باش رہتا ہوں, مسکراتا رہتا ہوں. صبح کا آغاز ہی ایک ایکسرسائز سے کیا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو 1 مہینے بعد آپ کی یہ جس طرح کھانا پینا روٹین کیسا, اس طرح ایکسرسائز بھی آپ کی روٹین کیسا بن جاتی ہے. اور یہ ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے ایکسرسائز کو مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے اس کو ایک دم سے ایک ٹاپک کیوں بنا دیا ہوا ہے. حالانکہ ایکسرسائز کو ٹاپک نہیں ہے, یہ جس طرح کھانا پینا سونا جاگنا, یہ اس طرح کی چیز ہے, یعنی کہ اتنی نارمل اور اتنی ضروری چیز ہے کہ جس طرح ہماری عام روٹین کی چیزیں ضروری ہیں. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اسپیشلی جب میں یوتھ کو دیکھتا ہوں. ہمارا تو آج کل IT کا دور ہے, بہت اچھا دور ہے, لوگ IT کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں, لیکن میں دیکھا کہ کچھ لوگ 15 گھنٹے اس طرح کے پوسچر میں پڑے رہتے ہیں ایک چیئر کے اوپر, اور اس کے بعد اٹھ کر کھایا پیا اور سو گئے. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کو وقتی تو کچھ سکسیس مل گئی, کچھ انہوں نے کچھ ڈالرز میں کما لیا, کچھ جو بھی ہوگی, لیکن انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا کمایا, اپنے آپ کو اچیو کیا کیا فٹنس کے لیول پر. تو یہ چیزیں اتنی ضروری ہیں کہ آپ 35 سال کی عمر کے بعد جا کر, بلکہ آج کل تو 30 کی عمر میں جا کر لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے تو اپنے جو 10 سال ہے جو ہے نا وہ قربان کر دیے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بغیر ایکسرسائز کے یہ جو ایک دم سے جو ریس چل رہی ہے نا, اس کو ریٹ ریس بولتے ہیں. اور چوہوں کی ریس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بے شک ریس جیت بھی جائے رہتے, اب چوہے ہی ہیں. کیا آپ نے ایگزامپل دی ہے؟ بائی دی وے وچ ریس آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ دیکھیں ایک ہمارا نا ایک کلچر چل رہا ہے کہ بھائی ہم نے صبح اٹھے, ٹھیک ہے, آرام سے صبح اٹھے, ہم نے اپنا کام پہ چلے گئے, شام کو آئے, چائے پی, گپ شپ لگائی اور سو گئے. یہ ایک چوہے کی ریس ہے. اصلی ریس میں جانا ہے آپ. اصلی جو ریس ہے نا وہ آپ نے اپنی لائف کو ایک ڈسپلن کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے, کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے اپنی ایک روٹین کے ساتھ, کہ آپ نے ایکسرسائز سے خود کو سٹارٹ کرنا ہے, جو کہ ایکچوئل میں معنی رکھتی ہے یہ چیز, کہ ایکچوئل میں ہونا ایسا چاہیے. ہم نے چیزوں کو نا نارملائز کر دیا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے نا کسی ادارے میں, یار یہاں پر تو کام چلتا ہی چائے پانی دے کر ہے, تو اس چیز کو ہم نے نارملائز کر دیا. ابھی پروفیسر بات کرتے ہیں, وہ بات وہی حالانکہ ہو رہی تھی لیکن بات اس طرح چلے گی, لیکن دونوں باتیں بہت ریلیٹ کرتی ہیں بالکل. اور ان چیزوں کو ریلیٹ کیے بغیر ہم آگے چل ہی نہیں سکتے, کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھتے. ہم دیکھتے ہیں کوئی مسیحا آئے گا, کوئی سیاسی رہنما آئے گا, کوئی مذہبی رہنما آئے گا, رستم جہاں ہوگا, پٹارا نکالے گا, سب کچھ ٹھیک کر دے گا. یہ چیزیں آج کے دور میں کام نہیں کرتی ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو خود بننا ہے, اپنا مسیحا خود بننا ہے, اور محمد بن قاسم بھی خود بننا ہے. وہ بات ہو رہی تھی نا ہیلمٹ کی, میں اب ظاہری بات ہے, اب مجھے پتہ ہے کہ بھائی میری اگر انجری ہو گئی, میں نے اگلے دن ایکسرسائز کرنی ہے, میں کیسے کروں گا. تو اب میں ہیلمٹ یوز کرتا ہوں, مرر یوز کرتا ہوں, بائک پہ بھی گاڑی پہ بھی میں سیٹ بیلٹ یوز کرتا ہوں. ایک طبقہ ہے, میں بتاؤں گا کہ اسپیشلی جو کہ بائک پہ یا گاڑی پہ روزگار کے لیے بھی نکلتے ہیں, ان کا روزگار ہی بائک یا گاڑی ہوتا ہے, انہوں نے ہیلمٹ لٹکایا ہوتا ہے سائڈ پہ. ہاں اچھا, یہ میں نے بھی اکثر دیکھا روڈز پہ کہ لوگ اس طرح چلا رہے ہوتے ہیں, انہیں پولیس والے روک رہے ہوتے ہیں, ہیلمٹ وہ پیچھے سے دکھا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں ہم نے کیا ہیلمٹ پرابلم کرتا ہے؟ نہیں, ہیلمٹ بالکل پرابلم نہیں کرتا. ایک ٹائم تھا جب میں
جب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک کام کو نا ہمیں زبردستی شروع کرنا ہوتا ہے. میں نے ہیلپ فنڈ شروع کیا تھا کہ میں نے ہیلمٹ نہیں اتارا. میرا چھوٹا بھائی ہیلمٹ نہیں پہنتا تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس کے بعد سے میں نے کہا کہ میں نے اب ہیلمٹ اتارنا ہی نہیں ہے, سب سے اچھا والا ہیلمٹ لے کر پہنوں گا تاکہ میں اچھی طرح انجری سے بچ سکوں. دیکھیں ہم نے وہی آپ کو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, ہم چیزوں کو پرائرٹائز نہیں کرتے. ہمارے نزدیک پیسوں کی اہمیت زیادہ ہے, ہمارے جسم کی اہمیت کم ہے. یعنی ہم ہیڈ انجری سے نہیں ڈرتے, ہم چالان ہونے سے ڈرتے ہیں کہ یار چالان میں ہمارے 2000 روپے چلے جائیں گے, اس کے ڈر سے ہم ہیلمٹ پہنتے ہیں. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ہم ڈنڈی مارتے ہیں. ہم دیکھیں گے جہاں پر قانون نہیں ہے, جہاں پر پولیس نہیں ہے, آپ کو وہ سیف سٹی کے کیمراز نہیں لگے ہوئے, ہم وہاں پر ہیلمٹ اتار کے لٹکا دیتے ہیں. میری فاؤنڈیشن نے کچھ پروگرامز کیے تھے یہاں پر راولپنڈی میں ایک جگہ چوٹ چوک, وہاں پر ایک پل بنا ہوا تھا روڈ کراس کرنے کے لیے. ہم نے اس کے نیچے پروگرام کیا تھا کہ لوگ اس کے اوپر سے کیوں نہیں روڈ کراس کرتے. لوگ سڑک کے بیچ میں سے وہ جو لوہے اکھاڑے ہوئے چرسیوں نے لوہے اکھاڑ کر بیچ دیے ہیں اور رستہ بن گیا, لوگ وہاں سے پورے خاندان کو لے کر روڈ کراس کر رہے ہیں. اور میرے سامنے اس پورے پروگرام کے دوران 3 میجر ایکسیڈنٹس ہو گئے اس پروگرام کے دوران. اور وہاں پر جب ہم نے ٹریفک وارڈن کا جو انٹرویو لیا, وہ کہتا ہے کہ یار یہاں پر 20+ ایکسیڈنٹس ڈیلی بیسس پر ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کو پھر بھی شرم نہیں آتی ہے. یعنی کہ آپ کے 5 منٹ لگنے ہیں, آپ قانون کو فالو کرنے کے لیے نہ کریں, آپ بھول جائیں کہ کوئی قانون ہے. آپ خود دیکھیں کہ آپ اپنی فیملی کو لے کر اتنے ٹریفک, پشاور روڈ اچھی بڑی ٹریفک ہوتی ہے, آپ روڈ کراس کر رہے ہیں, آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ اگر آپ کو لگ گئی, آپ کے کسی فیملی ممبر کو لگ گئی تو آپ کی زندگی ٹوٹلی بدل جائے گی. فار ایگزامپل کسی میری ایج کا کوئی بندہ ہے, اس کا ایکسیڈنٹس ہو جائے, جس کی مثال کے طور پہ نئی شادی ہوئی ہے, خاندان کو کی کفالت کر رہا وہ, اگر وہ دنیا سے چلا جائے خدا نہ خواستہ, اس کے خاندان کی زندگی کیا پہلے جیسی رہے گی؟ بالکل بھی نہیں رہے گی. یا میری ایج کا لڑکا ہے, اس نے اپنی فٹنس کا خیال نہیں رکھا, اس کو کسی بڑی بیماری نے آ گھیرا, یا اس کو کوئی بھی مسئلہ ہو گیا جو کہ اگر وہ ایکسرسائز کرتا تو اس کو وہ مسئلہ نہ ہوتا, یا وہ ایکٹیو رہتا تو وہ چیز سے بچ جاتا, تو کیا اس کی زندگی, جو اس کے خاندان کی زندگی ہے, وہ ٹوٹلی نہیں بدل جائے گی؟ بالکل بدل جائے گی. اور آپ یقین کریں جو ہمارے معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں, اس کے پیچھے ہی اس طرح کے کوئی بڑے حادثات ہوتے ہیں. کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے کسی اپنی کسی ویکنس کی وجہ سے, چاہے وہ اخلاقی ویکنس ہو یا پھر جو آپ کی جسمانی ویکنس ہو, کسی وجہ سے دنیا سے چلا جائے یا معذور ہو جائے. اور آپ یقین کریں ادھر کرائم کا چانس, کیونکہ ہمارے اتنی زیادہ ابھی پالیسیز نہیں ہیں کہ کسی کو کوئی گورنمنٹ لیول پہ ان کی کوئی ہیلپ ہو سکے, تو لوگ یہی کرتے ہیں کہ اس کے بعد کسی جرم میں ملوث ہو رہتے ہیں, اور پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ یار ہماری تو مجبوری تھی, ہمارا یہ بندہ چلا گیا تھا. بھائی آپ اس چیز کو بیسک لیول پہ جب ہم پکڑ لیں گے نا, کسی چیز کو بہت بیسک لیول پہ, جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ہم دیکھتے ہیں حکومت کی طرف, ہم دیکھتے ہیں پالیسی میکرز کی طرف کہ یار یہ لوگ کچھ ٹھیک کریں گے. ہم نے جب سے یہ چیز سمجھنی شروع کر دی نا کہ ہم نے بحیثیت قوم پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کرنی ہے یہ چیز. ہم نے لیکچر دینے سے پہلے, یا ہم نے لوگوں کو, آج کل تو بڑا کلچر ہو گیا نوجوانوں کے اوپر خاص طور پہ میں بات کروں گا, کیونکہ ہمارا موضوع اسپیشلی میرا بھی نوجوان ہی ہوتا ہے, کیونکہ میں خود بھی نوجوان ہوں, اپنے آس پاس دیکھتا ہوں. پروفیسر صاحب نے یہ بات کی, ملک دیوالیہ ہو کر دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن جس ملک کی اخلاقیات گر جائے نا, اس کو دوبارہ کھڑا کرنا نیر ٹو ناممکن ہوتا ہے. آپ ایک بار اخلاقیات گرا دیں نا کسی جنریشن کی, وہ ان کے مائنڈ سیٹ بن چکے ہیں, وہ اخلاقیات سے گر چکے ہیں, ان کو یہ. اور خاص طور پہ اگر کوئی کسی سیاسی رہنما کو یا کسی مذہبی رہنما کو لے کر اس طرح کا کلٹ مائنڈ سیٹ بنا چکا ہے نا کہ یار یہ تو غلطی نہیں کر سکتا, میں تو غلطی نہیں کر سکتا, سوشل انٹیلیجنس اس کو ہم بولتے ہیں کہ بھائی میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا ہوں, یہ جو رپورٹ آ رہی ہے یہ ضرور یہ رپورٹ غلط ہے. صحیح. آپ یقین کریں کہ ضمیر مر چکے ہیں اس قوم کے, اس قوم کے اوپر بہت کام ہونے والا ہے, بہت لوگوں کو نکلنا پڑے گا ان کے کام کے لیے, اور بہت ذمہ داریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس کا کیا حل ہے؟ کیا آپ دیکھیں, سب سے پہلے چیز تو یہ کہ ہم اپنا محاسبہ کریں, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بار خود سے پوچھیں کہ یار میں اس ملک سے اگر لینے کی بات کر رہا ہوں, میں اس ملک کو دے کیا رہا ہوں. شیشہ ہوگا سب کے گھر میں نا, تو آج یہ کام کرنا ہے. بالکل, اسامہ کہہ رہے ہیں. بالکل, آپ ایک بار اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں حالات ٹھیک ہوں, معاشرہ ٹھیک ہو, میرے ساتھ مجھ سے کوئی رشوت نہ مانگے. یقین کریں کہ عام سا سرکاری, بہت آسان ہے, آئی نو کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بہت مشکل کام, کیونکہ لوگ صحیح کام کے لیے دھکے کھا رہے ہیں اس ملک میں, تو پھر وہ یہ سب کر رہے ہیں. آپ یقین کریں یہ چیزیں نارملائز اتنی ہو گئی ہیں کہ عام سرکاری ملازم جو ہوتا ہے اس سے لے کر بڑے سے چھوڑیں, وہ تو ہم خیر کسی کیٹیگری میں نہیں بات کریں گے, ہم اپنے آپ میں سے بات کرتے ہیں نا, لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس میں جو عام سرکاری چپڑاسی بھی ہے, آلو پیاز بیچنے والے تک سب کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی ہم کسی طرح 50 یا 100 روپے مار لیں.
یہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا تو ہے. فٹنس کے بعد ایکسرسائز کے بعد آپ نے شیشے کے آگے بھی کھڑے ہونا ہے اور اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے تاکہ آپ جو ہیں ہر کام اچھے سے کر سکیں. دیکھیں جب ہم اپنے آپ سے سیٹسفائی ہوں گے نا, دیکھیں ہمیں زندگی میں جو سب سے زیادہ ملامت ہوتی ہے نا وہ انسیٹسفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار کاش یہ ہو رہا تھا, کاش میں یہ کر لیتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اس کے لیے خود کوئی انیشیٹو لیا ہوتا. لوگ بستر مرگ پر پڑے ہوتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو کوئی بڑی بیماری نے آ گھیرا ہے یا کیلریز, میری ایج سے کہ بھی کم لڑکوں کی کیلریز اس حد تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو بہت سی بیماریاں, ہارٹ ایشوز آج کل بہت زیادہ ینگ لڑکوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, لڑکوں کو بالکل ٹھیک کہا. اور جب وہ بیڈ پہ لیٹے ہوتے ہیں نا پھر وہ کہتے ہیں یار کاش میں نے صحیح ٹائم پر ایکسرسائز شروع کی ہوتی. ٹھیک ہے, اب یہ جو کاش ہے نا انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے. کوشش کریں اپنی زندگی میں کاش سے بچیں, چاہے وہ آپ کی فزیکل فٹنس ہو, چاہے وہ رشتے ہوں, چاہے وہ کسی قسم کی بھی آپ کی زندگی میں چیز ہو, کوئی بھی انیشیٹو ہو, آپ کاش سے بچیں. جو چیز آپ کو آج سمجھ آ رہی ہے نا, رات کو سوچے کہ یار میں نے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرنی ہے, تو وہ جو رات کو موٹیویشنل ویڈیو آپ نے دیکھی ہے نا, اس کو آپ نے اسی وقت امپلیمنٹ ایسے کرنا ہے کہ آپ نے صبح 5 بجے کا الارم لگایا. آپ وہی میں نے کہا نا زبردستی کر لیں کہ حلف نامہ لکھ دیں, میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں صبح سے ایکسرسائز کروں گا. زبردستی کریں اپنے ساتھ. ایک بار آپ نے جوتے پہن لیے نا صبح اٹھ کر, جاگرس آپ نے ایک بار پہن لیے نا اور آپ نے کمرے سے باہر قدم نکال دیا, آپ کی زندگی اسی ٹائم بدلنا شروع ہو جائے گی. وہ ایک وقت ہوگا, وہ ایک لمحہ. اب میرے جیسے جو عام بندہ ہے اور عام انسان ہے وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اتنی صبح سردی ہے, بارش ہو رہی ہے, اس میں بھی کیا بہت ضروری ہے باہر نکل کے کہ گھر میں بھی کر سکتے. دیکھیں آپ گھر میں بھی ایکسرسائز, اصل میں مین چیز ہے اپنے آپ کو حرکت میں لے کر آنا. ٹھیک ہے, حرکت میں لے کر آنا. آپ کے پاس اگر اتنی مجبوری ہے کہ بھائی باہر تیز بارش ہے, آپ نہیں کر سکتے ہیں, مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اب میرے جیسے جو فٹنس فریک ہے نا, ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں بھائی, گھنٹہ فرق نہیں پڑتا ہے. بارش میں بلکہ زیادہ مزہ آتا ہے, بلکہ بارش کی ہم تو فٹنس کی ویڈیو اٹھا کر لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ہی نہ ہو جائے کسی کو, اتنی بھی بیچاروں کو. دیکھیں ہم نے اتنا اپنے آپ کو نازک نہیں بنانا ہے, اتنا نازک نہیں بنانا ہے اپنے آپ. دیکھیں ہماری باڈی میں نا اتنا پوٹینشیل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہم اس پوٹینشیل کو جانے بغیر دنیا سے چلے گئے نا, ہم ایسی دنیا سے گئے ہیں, ٹائم ویسٹ کر کے گئے ہیں اپنی باڈی کا پوٹینشیل. اب میں دیکھتا ہوں نا انٹرنیشنل لیول پر جو لوگ فٹنس کے اوپر یا ایتھلیٹس ہیں جو, وہ بارش سردی گرمی برف نہیں دیکھتے ہیں, کہ وہ تو ایتھلیٹس ہوتے ہیں, لیکن انسان ہوتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ آپ لوگ نکل کے میراتھن پہ چلے جائیں, لیکن وہ انسان ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے اوپر کام کر رہا ہے نا اور کسی کو دیکھتے ہوئے کام کر رہا ہے, اس میں سب سے پہلے چیز دیکھنے کہ وہ مارس سے نہیں آیا, وہ ہماری طرح کا ہے. اگر اس نے فٹنس میں کوئی گول اچیو کر لیا نا, تو ہم اس کی طرح کر کے ہی وہ گول اچیو کر سکتے ہیں, ورنہ ہم نیئرسٹ ٹو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس لیول پہ نہیں ہم کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی رول ماڈل سیٹ کیا ہے نا فٹنس کے حوالے سے, نالج کے حوالے سے, تو آپ نے اپنے آپ کو رگڑنے کے لیے بھی, وہ ISSB کے لیے جب لڑکے جاتے ہیں نا, یہ رگڑنا کیسے, PM کاکول میں ایک بڑا اچھا ایک وہ محاورہ ہے کہ جتنا رگڑا اتنا تگڑا. اچھا, ہاں جی, جتنا آپ اپنے آپ کو رگڑیں گے نا اتنے ہی آپ تکڑے ہوں گے, چاہے وہ آپ کسی بھی چیز میں آپ نالج گین کریں. دینے تو نہیں جاتے آپ. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ISSB میں ریکمینڈ ہوئے ہیں. میرا اپنا ایک کزن ہے, ماموں کا بیٹا ہے, وہ ابھی ریسنٹلی ریکمینڈ ہوا. ٹریننگ کے بعد سب وہاں گئے. مجھے ایک ٹائم تھا, مجھے آرمی میں جانے کا بہت شوق تھا. نہیں مطلب جو آپ کے اسٹوڈنٹس یا وہ, ہاں جی, بہت زیادہ, تو وہ آپ سے انسپائر ہو کے کہ ہم پہلے سے. اصل میں پتہ ہے کہ ہم نے جو PMA میں جس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, اس طرح کی ٹریننگس کو اگر ہم لوگ بہت انیشیل لیول پر سٹارٹ کر دیں نا, تو ہمارا بہت چانس ہو رہتا ہے, بہت چانس ہو رہتا ہے کہ ہم کسی بھی سروس میں جا کر, چاہے وہ آرمی ہو, نیوی ہو, یا ایئرپورٹ پہ سروس ہو, جو ان کی جو فورسز ہوتی ہیں, تو ہم اکثر نوجوان اس چیز کو شروع پتہ کب کرتے ہیں, جب وہ اپلائی کرتے ہیں, چلیں جب میں نے ایکسرسائز شروع کرنی ہے. نہیں, وہ صحیح ٹائم ہوتا ہی نہیں ایکسرسائز شروع کرنے کا. صحیح ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے 5-6 سال پہلے جب آپ کو ہوش آئے کہ یار اب میں نے زندگی میں یہ گول سیٹ کر لیا. گول سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. گول سیٹ کر لیے, اس دن سے آپ نے اس چیز کو سٹارٹ کر لیا. مجھے ابھی بھی ایک وہ بندہ یاد ہے, جب میں نے اپنے آپ کو, میں نے کہا کہ بھائی میں نے آرمی جوائن نہیں کرنی, میں نے سروسز دینی ہے, لیکن میں نے کسی اور طرح دینا چاہتا ہوں. میں نے مطلب آرمی سے جب میرا مائنڈ ہٹ گیا تھا کہ یار میں نے اب آرمی میں نہیں جانا, میں نے کسی اور چیز میں سروس دینا, میں سوشل ورک کی طرف آ گیا. تو اس ٹائم مجھے یاد ہے کہ میں جب اس ٹائم میں نے, اب وہ ٹریننگ تو میں نے شروع کی ہوئی تھی کہ میں نے تو آرمی میں جانا ہے. اب اس ٹریننگ کو میں نے کنورٹ کیا ایتھلیٹکس میں, اور میں نیشنل لیول تک ایتھلیٹکس میں گیا. تو اب مجھے ایک وہ بندہ یاد ہے جس نے میرے ساتھ ایتھلیٹکس شروع کی, فٹنس شروع کی. یعنی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک اسپورٹس مین ہی بننا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹارگیٹ رکھ لے دی, میں نے کوئی کرکٹر بننا ہے یا کوئی ایتھلیٹ بننا ہے تو میں ایک ایکسرسائز شروع کروں گا. آپ اپنا ایک گول رکھ لیں کہ بھائی میں نے لین پوسچر مینٹین رکھنا ہے, جس طرح میرا گول تھا لین پوسچر مینٹین رکھنا ہے. لین پوسچر کے لیے ہم نے اپنی ہائٹ کو اور اپنے جو ویٹ ہے اس کے ریشو کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. جس طرح میرا ٹارگیٹ تھا کہ بھی میں نے
58 kg سے اوپر نہیں جانے دینا خود کو. صحیح کھاؤں گا لیکن 58 kg سے اوپر نہیں جانے دوں گا, یعنی کہ لین پوسچر کو مینٹین رکھوں گا, ٹھیک ہے. اور میں اس چیز کو اب 2016 کو میں 55 کلو کا ہو گیا تھا 2016 میں. اب میں نے اپنے آپ کو 55 کلو سے کم کا نہیں ہونے دیا اور 58 کلو سے زیادہ کا نہیں ہونے دیا, اور یہ تقریباً 10 سال ہو گئے. اب اس چیز کو مینٹین رکھنا, جب آپ اپنا ٹارگیٹ بنا لیں گے نا, کہ آپ کا یہ ٹارگیٹ ہے, آپ نے اس سے زیادہ نہ اپنا ویٹ بڑھنے دینا ہے نہ کم ہونے دینا. جب آپ اس ٹارگیٹ کو سیٹ کر لیں گے تو اس بات کا چانس بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ روز خود کا محاسبہ کریں گے کہ آج میں نے ایسا کیا کیا ہے جو مجھے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے قریب لے گیا. اور آپ یقین کریں اس سے آپ کے تمام معاملات آسان ہو جائیں گے. اور یہ جو آپ کا جسم ہے نا, اس پہ آپ کی پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کا کریئر ہو, آپ کے ریلیشنز ہو, ہر چیز آپ کے اس پہ فٹنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جی, ہر چیز جو ہے وہ آپ کی فٹنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور آپ کو اس کے لیے کرنا کیا ہے, بس صبح, اچھا یہ صبح بہت ضروری ہوتا ہے, صبح اٹھ کے ایکسرسائز. صبح ایک بہت آئیڈیل ٹائم ہے. پتہ ہے کیا, صبح کے ٹائم پہ آپ نے ریسٹ کیا ہوا ہوتا ہے, آپ کی باڈی کی ریکوری ہوئی ہوئی ہوتی ہے, آپ سو کر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. شام کے ٹائم بھی لوگ کرتے ہیں ایکسرسائز وغیرہ, لیکن آپ اس ٹائم اتنا ڈرین ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں, پورے دن کی کھپ خواری کر چکے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے, آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. تو صبح بس جی تھوڑی سی ہمت کرنی ہے, آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے. کچھ عرصے آپ اسامہ کی باتوں پہ عمل کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا فرق پڑا آپ کو. تھینک یو سو مچ اسامہ, بہت اچھا لگا. اچھی بھی نہیں, اچھی خاصی بھی ساتھ میں آپ نے موٹیویشن دی ہے. آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس بہت موٹیویٹ ہو گئی ہو میری طرح اس بارش کے موسم میں, جو بھی سوچ رہے ہیں کہ جی آج ہم نے سارا دن گزارنا ہے بلینکٹ میں اور دیکھتے رہنا ہے ٹی وی. جی بالکل نہیں, اٹھنا ہے اور ایکسرسائز کرنی ہے اور کام کرنے ہیں. حرکت میں برکت ہے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.